بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 62 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سیرت کے بارے میں اہل مغرب کا رویہ حصہ دوم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سیرت کے حوالے سے مغربی مفکرین کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی مفکرین کی سیرت کے حوالے سے خدمات کیا ہیں۔ تو سیرت کے حوالے سے مغربی مفکرین نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس کو ہم 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ان مغربی مفکرین نے بہت سی سیرت کی اہم کتابوں کے تراجم بھی کیے مختلف زبانوں میں۔ ان میں سے مثال کے طور پر ایک مفکر ہیں، مستشرق ہیں، رزق۔ انہوں نے تاریخ ابو الفدا کا لاطینی ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے شائع کیا۔ اسی طرح ایک اور مشہور مستشرق ہیں ڈاکٹر جی ویل۔ انہوں نے علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے سیرت ابن ہشام، جو بہت ہی مشہور کتاب ہے سیرت کے حوالے سے اور مستند اور متداول بھی ہے، تو اس کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا جرمن زبان میں۔ اسی طرح ایک اور مستشرق ہیں ولہوسن۔ انہوں نے علامہ واقدی کی جو کتاب ہے سیرت کے حوالے سے کتاب المغازی، اس کا جرمن زبان میں ترجمہ شائع کیا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں عام طور پر سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیرت کے حوالے سے بہت سی ایسی اہم کتابیں ہیں، مستشرقین نے ان کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے انہوں نے شائع کیا۔ اور ان کتابوں میں جن کا ابھی ہم نے حوالہ دیا ہے، ان میں سے بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ نہ صرف ترجمہ کیا ہے بلکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس پہ کچھ حاشیہ اور کچھ تحقیقات بھی انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ ایک اہم پہلو ہے مغربی مفکرین کی سیرت کے حوالے سے خدمات کا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بہت سی اہم کتابوں کی جو سیرت کے حوالے سے اہم ہیں، ان کی تدوین بھی کی اور تدوین کے بعد انہیں شائع بھی کیا۔ پہلے وہ مخطوطے کی شکل میں موجود تھی، یا اگر وہ تھی بھی تو عرب دنیا میں کہیں چھپتی تھی، ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں نہیں ہوتی تھی، یا جن علاقوں میں مستشرقین رہتے ہیں جیسے جرمنی یا اس طرح کے جو دوسرے علاقے ہیں مغربی ممالک ہیں، وہاں پر وہ کتابیں موجود نہیں تھی، تو انہوں نے تدوین کی اور ان کتابوں کو شائع کیا۔ اور اس دور کے جو مفکرین تھے انہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد اسلامیات کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے اپنی تحقیقات پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان مفکرین تھے انہوں نے بھی ان کتابوں سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ تو مثال کے طور پر ایک مشہور مستشرق ہیں وان کریمر۔ انہوں نے علامہ واقدی کی جو کتاب المغازی ہے اس کی تدوین کی اور تدوین کر کے انہوں نے یہ شائع کروائی۔ اسی طرح یہی جو مستشرق ہیں وان کریمر، انہوں نے علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ کی سیرت کی تدوین بھی کی اور تدوین کر کے اسے شائع کیا۔ اور اسی طرح تاریخ مدینہ جو مشہور کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، اس کا بھی انہوں نے تدوین اور تحقیق کے بعد اشاعت کا اہتمام کیا۔ اور اسی طرح ایک اور مستشرق ہیں، انہوں نے چند مزید مستشرقین کے ساتھ مل کر ایک اہم کام کیا۔ سخاؤ نام کے ایک مستشرق ہیں، تو ان کے ساتھ تقریباً 7-8 مستشرقین کی اور ایک ٹیم تھی۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کی تدوین کی۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے بہت ہی اہم کتاب ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں کہ انہوں نے اس طرح سیرت کی کتابوں کی تدوین کی، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کی تدوین کر کے انہوں نے شائع کی، اور مسلمان مفکرین نے بھی اور خود مستشرقین نے بھی ان سے استفادہ کیا۔ تو یہ دوسرا پہلو تھا ان کی سیرت کے حوالے سے خدمات کا۔ تیسرا پہلو ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طبعات کتابیں لکھنا شروع کی سیرت کے حوالے سے۔ اسلامیات کا مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جو تحقیقات کے نتائج تھے وہ اپنی کتابوں میں پیش کیے۔ اور ان میں سے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کی گئی اور نامناسب باتیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کی کتابیں بھی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے سیرت پر کچھ اچھی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے چند کتابوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔
اور خود علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں اپنی کتاب میں انہوں نے تقریباً 40 کے قریب ایسی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان مستشرقین نے سیرت پر لکھی، یا لکھی تو اسلامیات کے کسی دوسرے موضوع پر، لیکن اس میں ضمناً سیرت کا تذکرہ بھی آ گیا ہے۔ یہ وہ 40 کتابیں ہیں جن کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کا نہ صرف ہم نے مطالعہ کیا بلکہ یہ ہمارے پاس موجود بھی ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں تو وہ بہت ساری ہیں جس میں انہوں نے سیرت کے حوالے سے اپنی تحقیقات پیش کی ہیں۔ تو ان میں سے ہم ابھی کچھ کتابیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ شبلی نعمانی نے یہ تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس موقع پر صرف ان تصنیفات کا مختصر سا نقشہ درج کرتے ہیں جو بتخصیص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں یا اسلام کے اصول و عقائد پر لکھی گئیں، اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں بہت سی کتابیں ایسی بھی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے انصاف کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات پر مشتمل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر جی بی آر نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت محمد خادے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس طرح اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تو یہ ان کتابوں کا ایک نقشہ دے دیا ہے سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے۔ تو یہ کل 37 کتابیں ہیں جن کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ جب ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین نے سیرت پہ کون سی کتابیں لکھی ہیں تو وہاں ہم نے ان کا تذکرہ بھی کیا تھا، اور جو مشہور مستشرقین ہیں جیسے ڈاکٹر سپرنگر اور اس طرح کے جو دوسرے مستشرقین ہیں ان کا ہم نے منہج بھی دیکھا تھا کہ انہوں نے جب اسلامیات پہ بات کی تو کس طرح کی، اور انہوں نے تعصب سے کام لیا یا اپنی تحقیقات کو کیسے پیش کیا، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ بہرحال 3 اہم پہلو تھے مغربی مفکرین کی خدمات کے۔ تو یہ جتنی بھی کتابیں تھیں جن کا انہوں نے ترجمہ کیا یا جن کی تدوین کی، اور یا جن کتابوں کو انہوں نے خود تصنیف کیا، ان کی ذاتی تصنیفات ہیں، یہ ان کے دوسرے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلے دور میں جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس دور میں جو اس طرح کے کام ہوتے تھے وہ زیادہ تر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگانے والے کام ہوتے تھے۔ اس دور میں بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کتابیں لکھی جاتی تھی، لیکن وہ جو کتابیں ہوتی تھی عام طور پر ان میں زیادہ تر اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی، کوئی علمی بات نہیں ملتی تھی۔ لیکن یہ دوسرے دور کی جو کتابیں ہیں جو اس حوالے سے قابل ذکر ہیں کہ انہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی بے بنیاد باتیں بہت کم ہیں۔ اور دوسری خصوصیت ان کتابوں کی یہ ہے، ان کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ تعریف کس نقطہ نظر سے کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سیرت پر کچھ اعتراضات بھی ان کتابوں میں کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال خدمات کے حوالے سے یہ کتابیں اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مغربی مفکرین نے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، ان میں جو انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے وہ درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ غیر علمی باتیں کر دی ہیں، کچھ نامناسب باتیں کر دی ہیں، اور کچھ مغالطوں پر مبنی باتیں ہیں۔ ایک تو ان کا اپنا وہ مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک باقاعدہ شروع ہوئی استشراق کی، اسلامیات کے مطالعے کی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مسلمانوں کی نظر میں بھی اور دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی ان کا جو اچھا تاثر ہے وہ ختم کیا جا سکے، اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کیا جا سکے۔ ایک تو یہ ان کا مقصد ہے، اور اس مقصد کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنی تحقیقات میں، اپنی کتابوں میں ایسی باتیں شامل کر دی ہیں۔ اور پھر ان کا تعصب بھی ہے جو عیسائیت کا اسلام کے ساتھ ہے، تو اس تعصب کی وجہ سے بھی بہت سی ایسی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر دی ہیں۔ لیکن تعصب کے علاوہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کے علاوہ باقی کون سی ایسی وجہیں تھی
جو ایک ایسے آدمی کو، ایسے مستشرق کو پیش آئی جنہوں نے علمی بنیادوں پر سیرت کا مطالعہ کیا، وہ ہم دیکھتے ہیں کون سی تھی۔ تو مغربی مفکرین کی خدمات کے جب ہم تجزیے کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ماخذ کے حوالے سے ان کو کچھ مشکلات پیش آئی۔ انہوں نے ایسے ماخذ اپنے لیے منتخب کیے جن کی وجہ سے اسلامیات کی یا سیرت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری تصویر ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک حصہ ان کے سامنے تھا، اس حصے کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی اور پوری تصویر کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو ان کا جو ماخذ تھا، اس میں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زیادہ جو استدلال کیا یا بالکل سامنے رکھا وہ سیرت کی کتابوں کو سامنے رکھا۔ اور یہ بات ایک سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے کہ عام طور پر سیرت ہی کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے گا جب ہم سیرت کے حوالے سے کوئی تحقیق کر رہے ہوں گے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ حدیث میں بھی ہے، قرآن مجید میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافی باتیں ملتی ہیں، تو انہیں بھی دیکھنا چاہیے تاکہ پوری بات واضح ہو سکے۔ تو ان کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یورپین مصنفوں کی غلط کاریوں کی بڑی وجہ تو وہی ان کا مذہبی اور سیاسی تعصب ہے، لیکن بعض وجوہ اور بھی ہیں جن کی بنا پر ہم ان کو معذور رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا تمام تر سرمایہ استناد صرف سیرت و تاریخ کی کتابیں ہیں، مثلا مغازی واقعی، سیرت ابن ہشام، سیرت محمد ابن اسحاق، تاریخ طبری وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی غیر مسلم شخص اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری مرتب کرنا چاہے گا تو عام قیاس بھی یہی راہبری کرے گا کہ اس کو تصنیفات سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیرت کی تصنیفات میں سے ایک بھی نہیں جو استناد کے لحاظ سے بلند رتبہ ہو، چنانچہ اس کی بحث اوپر گزر چکی ہے۔ بہرحال آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کے یقینی واقعات وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بروایت صحیحہ منقول ہیں۔ یورپین مصنفین اس سرمایہ سے بالکل بے خبر ہیں، اور ایک آدھ کوئی ہے، مثلا مارگولیت، تو اولاً وہ اس فن کا ماہر نہیں، اور ہو بھی تو تعصب کی ایک چنگاڑی سینکڑوں خرمن معلومات کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف کتب سیرت سے استدلال کیا ہے، قرآن مجید، احادیث مبارکہ سے انہوں نے استدلال نہیں کیا، تو اس وجہ سے جو نتائج انہوں نے اخذ کیے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ مستشرقین ایسے ہیں جو قرآن مجید ہی کو سیرت کا معیار قرار دیتے ہیں اور سیرت کا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک دوسری انتہا والا رویہ ہے کہ صرف قرآن مجید ہی کو سیرت کا ماخذ قرار دے دیا جائے، اور اس کی بنیاد پر بہت سے ایسے واقعات جو صحیح احادیث میں آئے ہیں یا سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں اور ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کو رد کر دیا جائے کہ یہ قرآن مجید میں نہیں آئے، لہذا ہم انہیں سیرت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ ایک دوسرا رویہ ہے جو دوسری انتہا پر ہے۔ اسی طرح کچھ مستشرقین ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذخیرہ حدیث پر بھی اعتماد کیا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے ضعیف اور شاذ روایات کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور جہاں کہیں ان کو اپنے مطلب کی روایت ملتی، چاہے وہ ضعیف ہوتی یا شاذ ہوتی، اس سے وہ استدلال کر لیتے، اور باقی جو صحیح روایات ہیں بسا اوقات ان کو نظر انداز کر دیتے۔ تو یہ بھی ان کی تصنیفات میں اور ان کی خدمات سیرت میں درست نتائج تک نہ پہنچنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو واقعات سامنے آئے ان کا اپنی مرضی کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر سپرنگر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ویسے مشہور ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور انہیں دھوپ میں پھینک دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس سے ایک نتیجہ اخذ کیا گیا، حالانکہ اگر اس پورے واقعے کو دیکھا جائے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تھا، بدلے کے طور پر کیا گیا تھا، انہوں نے مظلوم مسلمانوں کو، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور اسی طرح شہید کیا تھا، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، لیکن اس ایک واقعے سے انہوں نے اپنی مرضی کا استدلال کیا۔ تو یہ ان کے جو ماخذ ہیں، ان ماخذ کی وجہ سے بھی ان کی تحقیقات میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں اور ان کی تصنیفات میں ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جو درست نتیجے تک نہیں پہنچاتی۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اصول تحقیق جو ہیں وہ ہمارے اصول تحقیق سے کافی مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ صرف اور صرف تحریری شہادت پر اعتماد کرتے ہیں اور جو زبانی روایت ہے اس پہ بالکل اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ سیرت کا ایک بڑا حصہ
اور اسی طرح حدیث مبارکہ کا ایک بڑا حصہ اسی طرح زبانی روایت سے ہم تک پہنچا ہے اور بہت بعد میں جا کر اسے باقاعدہ طور پہ لکھا گیا۔ تو یہ جو زبانی روایت ہے ہمارے نزدیک یہ بھی مستند ہے اور ہم اس پہ بھی اعتماد کرتے ہیں، جبکہ مستشرقین عام طور پہ اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ تو اسی وجہ سے وہ احادیث مبارکہ کو، سیرت کے ایک بڑے ذخیرے کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے واقعات کو جو حدیث مبارکہ میں یا قرآن مجید میں آئے ہیں، اس بنیاد پہ وہ نہیں مانتے کہ ان کی کوئی تحریری شہادت نہیں ملتی۔ اور دوسرے نمبر پر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو واقعہ ذکر کیا ہے، واقعہ نقل کیا ہے، وہ کسی ثقہ اور مستند راوی نے نقل کیا ہے یا کسی ضعیف راوی نے نقل کیا ہے، ناقابل اعتماد آدمی نے نقل کیا ہے۔ وہ صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو قرائن ان کی نظر میں ہیں ان سے واقعے کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ واقعہ باقاعدہ ایک مربوط شکل میں موجود ہے یا نہیں موجود۔ اگر تو اس طرح موجود ہے تو وہ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں، چاہے وہ واقعہ کسی نے گھڑ کے پیش کر دیا ہو یا کسی ضعیف راوی نے وہ واقعہ ذکر کیا ہو تو وہ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اصول تنقیح شہادت اور ہمارے اصول تنقیح میں سخت اختلاف ہے۔ یورپ اس بات کو بالکل نہیں دیکھتا کہ راوی صادق ہے یا کاذب، اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں، حافظہ کیسا ہے۔ اس کے نزدیک یہ تحقیق و تدقیق نہ تو ممکن ہے نہ ہی ضروری ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ راوی کا بیان بجائے خود قرائن اور واقعات کے تناسب سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ تو اس کی ایک اور صورت انہوں نے یہ بتائی کہ اس اختلاف اصول نے یورپین تصنیفات پر بہت بڑا اثر پیدا کیا ہے۔ مثلا اہل یورپ واقعی کے بیان پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی کا بیان نہایت مسلسل اور مربوط ہوتا ہے، جزیات کی تمام کڑیاں باہم ملتی چلی جاتی ہیں، واقعات میں کہیں خلا نہیں ہوتا، جو چیزیں کسی واقعہ کو دلچسپ بنا سکتی ہیں سب موجود ہوتی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو اصول تحقیق اپنائے، ان اصول تحقیق کی وجہ سے بھی ان کی خدمات میں، ان کی تصنیفات میں ایسی باتیں آ گئی، اور بہرحال تعصب اپنی جگہ پہ موجود ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایسی باتیں لکھ دی۔ تعصب کی بہت سی مثالیں ہم پچھلے سبقوں میں دیکھ چکے ہیں، جو سیرت کے حوالے سے بھی تھی اور بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، تو انہیں ہم دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔